اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص پیار تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کون سا درود پاک پڑھا کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو وہ درود شریف پسند ہے جس میں میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے نماز میں بھی درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ہے۔ درود ابراہیمی کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود ابراہیمی پڑھا اس نے گویا میرے اور میرے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ درود ابراہیمی روحانیت کی کنجی ہے اور درود ابراہیمی رحمت کا سمندر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی وہ چابی ہے جو آسمان رحمت کے تمام دروازے کھول دیتی ہے۔ جو بندہ درود پاک سے محبت کرتا ہے اور درود پاک سے دل آباد کرتا ہے، اللہ پاک اسے رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ جب درود ابراہیمی اور درود شریف ملتے ہیں تو رحمت کا دریا بہنے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی کے ہر لفظ میں کتنی رحمت چھپی ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہی یہ وہ لمحہ ہے جب زمین سے آسمان تک روشنی بہتی ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل وہ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، جو ان کے قلب مبارک سے نکلے، جو رحمت خداوندی کے خزانے کو کھول دیتے ہیں۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل اس درود کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ درود ابراہیمی کے ہر لفظ میں محبت چھپی ہے، دعا چھپی ہے اور نبیوں کی برکتیں چھپی ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کے حکم میں گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کو اپنے درود میں شامل کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جب بندہ دونوں درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ دونوں رحمتوں کو ایک ساتھ پکار رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور امت ہونے کا شرف، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا فیض۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کا دریا بہنے لگتا ہے۔ درود شریف اصل میں محبت کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ اے اللہ پاک میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کرے۔ درود ابراہیمی کے پڑھنے والے عامل لوگ ہمیشہ نور کے حصار میں رہتے ہیں اور ان کا حصار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ درود ابراہیمی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں۔ درود ابراہیمی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت ہے، اور جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت اور خاص توجہ کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت ملتی ہے اور خاص نظر کرم عطا ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے ساتھ پیغمبروں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور جو لوگ درود ابراہیمی کو خاص وقت دیتے ہیں تو بدلے میں درود ابراہیمی انہیں وہ خاص چیزیں عطا کرتا ہے
جن چیزوں کا وہ صاحب تصور بھی نہیں کرتے۔ درود ابراہیمی کرم کا راستہ ہے، درود ابراہیمی معجزات کا راستہ ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو حرز جان بنا لیتے ہیں، یہ انہی کو پتہ ہے کہ معجزات پھر کیسے ہوتے ہیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، درود ابراہیمی ان کی فکریں ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی کا نور ان کی رگ و جاں میں سرایت کر جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اولیاء کرام جنات کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین درود ابراہیمی ہی پڑھتے تھے۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی درود پاک ہیں ان سب کو جو بھی فیض مل رہا ہے وہ درود ابراہیمی سے جاری ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی درود ابراہیمی کو ہی وظیفہ بنا لے تو اسے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے۔ درود ابراہیمی برکت اور رحمت کو کھینچ کے لے آتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کی روحانیت کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک اور راز کی بات بتاؤں، درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ضرور بالضرور ایمان پر ہوتا ہے، اور ہمیں تو چاہیے نا کہ سب سے بڑی کامیابی ہے بھی یہی کہ ایمان پہ خاتمہ ہو۔ تو جو درود ابراہیمی پڑھنے والے ہوتے ہیں، درود ابراہیمی پھر ان کا خاتمہ ایمان پر ہی کرواتا ہے۔ درود ابراہیمی جب وقت نزا آتا ہے تو درود ابراہیمی اس بندے کی شیطان سے حفاظت بن جاتا ہے۔ جو درود ابراہیمی سے عشق کرتا ہے وہ رنگ و رنگ ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول اور مقبول ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پا لیتا ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ درود ابراہیمی قبولیت کا معیار ہے۔ جس عمل سے پہلے اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے اس عمل میں قبولیت یقینی ہوتی ہے، اور وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں مقبول بھی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا وظیفہ ہے جو نیک دوستوں کو قریب کرتا ہے اور برے دوستوں کو دور کرتا ہے، وہ دوست انسانوں کی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں اور فرشتے دوست بن جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے حفاظت کا غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کو تمام درودوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت ہے۔ اللہ پاک اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے تو درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ لوگ درود ابراہیمی کو کم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی لمبا ہے، لیکن درود ابراہیمی میں وہ راز پوشیدہ ہیں وہ جو دوسرے درود پاک میں نہیں، کیونکہ درود ابراہیمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے، اور اللہ پاک نے اس درود پاک کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی خاص لوگ ہیں جو درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی کو انہوں نے اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے، تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمام فکریں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے اور ان کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں درود ابراہیمی شامل ہے وہ تو بہت مبارک لوگ ہیں، اور جن کی زندگیوں میں درود ابراہیمی ابھی نہیں بھی شامل تو وہ نیت کریں کہ وہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ درود ابراہیمی کو 313 مرتبہ پورے دن میں پڑھ لیں، تو یہ ایک ایسا راز اور ایسا رحمت اور برکتوں کا سمندر ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی تقدیریں، آپ کی قسمتیں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود ابراہیمی کو ہماری زندگیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔